ویلکم ٹو آفیشیل یوٹیوب چینل آف PMSCSS.com۔ پاک افیئرز لیکچر سیریز کا 7واں لیکچر آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے مسلم ریوائولسٹ موومنٹس، علی گڑھ موومنٹ، دیوبند موومنٹ اور ندوۃ العلماء موومنٹ کی کنٹریبیوشنز، کازز آف فارمیشن، سروسز، ڈیٹس، مین پرسنالٹیز اور ان کا کمپیریزن ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پارٹیشن آف بنگال۔ پارٹیشن آف بنگال کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا کہ آخر بنگال اتنا امپارٹنٹ کیوں تھا اور اس کی پارٹیشن پہ اتنا واویلا کیوں ہوا۔ انڈیا میں، یونائٹڈ انڈیا میں، سب کانٹیننٹ میں انگریزوں کی، برٹشرز کی جو گورنمنٹ ہے وہ 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس کے بعد سٹارٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا آغاز پلاسی سے ہوتا ہے 1757 میں اور بنگال سے ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک مین کتاب ہے فرام پلاسی ٹو پارٹیشن۔ اگر آپ ہسٹری میں انٹرسٹڈ ہوں تو وہ کتاب 1757 سے لے کر 1947 تک مکمل کلونیل پیریڈ کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز اس میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ تو 1757 میں بنگال سے انگریز سامراج کا، کلونیلزم کا آغاز ہوتا ہے اور کلکتہ کو کیپٹل بنایا جاتا ہے۔ سو کلکتہ واز بیسیکلی وچ واز لوکیٹڈ ان دی ویسٹ بنگال، اٹ واز دا کیپٹل آف دا برٹش امپیریل گورنمنٹ ان انڈیا۔ اور اس وجہ سے تمام جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں یا جو سینٹر آف ماڈرنٹی یا سینٹر آف کلونیلزم ان انڈیا وہ بیسیکلی کلکتہ تھا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف مسلم آرگنائزیشنز بنائی جاتی ہیں، جن میں سب سے پہلے 31 جنوری 1856 میں دا محمدن ایسوسی ایشن بنائی جاتی ہے، جس کے پریزیڈنٹ فضل الرحمان اور سیکٹری محمد مظہر تھے، اور وہ کلکتہ میں ہی بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد نواب عبداللطیف 1863 میں محمدن لٹریری سوسائٹی بناتے ہیں، وہ بھی کلکتہ میں بنائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اہم ترین مسلم پرسنالٹی آف کلونیلزم سید امیر علی، وہ ایک فرسٹ اوپن پولیٹیکل باڈی جو مسلمز کی بنتی ہے وہ سید امیر علی 1878 میں نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کے نام سے بناتے ہیں، اور وہ بھی بنگال میں ہی بنائی جاتی ہے۔ سو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کلکتہ بنگال وہ بیسیکلی سینٹر تھا نہ صرف کلونیلزم کا، بلکہ مسلم جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کا بھی یہی بنگال ہی سینٹر تھا، اور بنگال ہی لیڈ کرتا ہے، اور خاص طور پہ کلکتہ جو کیپٹل تھا برٹشرز کا وہ لیڈ کرتا ہے پورے انڈیا کو ایجوکیشن، ویسٹرن ایجوکیشن، مینرز اور فیشنز کے حوالے سے۔ سو یہ جو پارٹیشن آف بنگال تھی وہ صرف اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ایک پروونس تھا اور اس کی پارٹیشن کر دی گئی، بلکہ اس کے پیچھے بہت زیادہ امپلیکیشنز تھیں، ایک پراپر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ سو یہ 1905 میں جب پارٹیشن آف بنگال کی جاتی ہے اور ایسٹرن بنگال میں جو مسلم میجارٹی ایریا تھا وہاں مسلمز کے اندر ایک اویکننگ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوابز کا پیریڈ تھا اس میں کلکتہ یا ڈھاکہ کیپٹل نہیں تھا، بلکہ ایک اور ایریا ہے مرشد آباد، وہ بیسیکلی مسلم رول کا کیپٹل تھا۔ اور اس کے بعد جب کلکتہ آتا ہے اور ویسٹ بنگال سینٹر بنتا ہے انگریزوں کا، تو وہ ہندو میجارٹی ایریا تھا۔ سو اوورآل جو ایک آؤٹ لک بنگال کی بن جاتی ہے وہ ہندو میجارٹی پروونس کے سینس میں بن جاتی ہے، کیونکہ وہاں کے جو اپر کلاسز تھیں اور جو کیپٹلسٹ تھے یا جو کہہ لیں کہ ایجوکیٹڈ کلاس تھی، وہ تمام لوگ ہندو ریلیجن سے بلانگ کرتے تھے۔ سو بنگال کی پارٹیشن ضروری اس مینلی ضروری تھی ایڈمنسٹریٹو حوالے سے، اگر انگریزوں کے پرسپیکٹیو میں ہم اس کو دیکھیں، کیونکہ بنگال نے نہ صرف بنگال پریزیڈنسی کو رول کرنا تھا، ایڈمنسٹر کرنا تھا، بلکہ پورے برٹش انڈیا کو دیکھنا تھا۔ سو لہٰذا یہ کیا جاتا ہے کہ بنگال کو ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور آسام کو بھی ایسٹ بنگال میں ایڈ کر دیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے ایسٹ بنگال پری ڈومیننٹلی مسلم بن جاتا ہے اور ویسٹ بنگال پری ڈومیننٹلی ہندو بن جاتا ہے۔ اور ایگزیکٹ اس ڈیٹ پہ جس دن پارٹیشن آف بنگال ہوتی ہے، یعنی کہ 16 اکتوبر 1905، اسی دن کالی ٹیمپل میں ایک پروٹیسٹ میٹنگ ارینج کی جاتی ہے۔ کالی ٹیمپل اس حوالے سے امپارٹنٹ ہے کہ جو بنگال ہے وہاں کے جو ہندوز ہیں ان کی جو مین گاڈس ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ کالی ہیں، کالی ماتا ہیں،
اور اس وجہ سے کالی ٹیمپل کو یعنی کہ شروع سے ہی اسے ایک ریلیجیس ٹچ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے جو خواص تھے بنگال کے، جو پروفیشنل اپر کلاسز تھیں، ان کے انٹرسٹ کو خطرہ تھا۔ اس میں 3 مین کلاسز ہیں، وکلاء ہیں، ڈاکٹر ہیں اور پروفیسر ہیں۔ وکلاء کی اگر ہم دیکھتے ہیں اہمیت، وہ پورے برٹش پیریڈ میں ہمیں سب سے امپورٹنٹ نظر آتی ہے، چاہے آپ کسی بھی سوشل گروپ کو دیکھیں یا کسی بھی فیکشن کو دیکھیں، چاہے مسلمز ہوں، ہندوز ہوں یا کسی خاص ایریا کی بات کریں، وہاں کے جتنے ہمیں اس سارے فریڈم موومنٹ میں پولیٹیکل لیڈرز نظر آتے ہیں، وہ تقریباً سارے وکیل ہی تھے، اور اسی پروفیشن سے، جسے ہم پروفیشن آف لارڈز کہتے ہیں، اسی سے وہ تعلق رکھتے تھے، چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہوں، گاندھی جی ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ نام لیں تو وہ اسی پروفیشن سے ہی بلانگ کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت تھی، ان کی ایک بہت زیادہ ایک لارج انکم تھی، اور یہ اپنے ماسٹرز جو اس وقت برٹشرز تھے ان کے قانون سے بخوبی آگاہ تھے، تو اس طرح یہ پلیڈ کر سکتے تھے کورٹس میں اپنے کلائنٹس کے حوالے سے۔ اور یہ جو بنگال میں لائرز تھے، یہ پریکٹس کرتے تھے چیف کورٹ ان کلکتہ میں، اور ان کے جو کلائنٹس تھے وہ آل اوور بنگال تھے۔ لیکن جب پارٹیشن آف بنگال ہوتی ہے تو اس کے بعد یقیناً یہ چیف کورٹ آف کلکتہ، اس کو بھی شفٹ ہونا تھا، اس کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونا تھا، سو ان کے انٹرسٹ خطرے میں تھے۔ دوسری جو اہم گروپ تھا پروفیشنلز کا، ان میں ڈاکٹرز ہیں۔ اس وقت اتنی ایجوکیشن، ویسٹرن ایجوکیشن کی سینس میں بات کر رہا ہوں، اتنی ایجوکیشن عام نہیں تھی، سو اکثر اوقات ایک گاؤں میں ایک ہی پڑھا لکھا بندہ ہوتا تھا اور وہ ڈاکٹر ہوتا تھا، سو اس وجہ سے اس کا جو پولیٹیکل میٹرز کے حوالے سے اوپینین تھا وہ بھی بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا تھا، اور ڈاکٹرز کی بھی میجارٹی ہندو ہی تھی۔ اور تیسرا اہم جو پروفیشنل گروپ ہے وہ ہے پروفیسرز، اور کلکتہ یونیورسٹی جو اگین ویسٹ بنگال میں تھی، وہاں کے پروفیسرز جو گو کے گورنمنٹ امپلائی تھے، اور ڈائریکٹلی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے، لیکن انڈائریکٹلی وہ اسٹوڈنٹس کو انفلوئنس کرتے تھے، جس طرح آج بھی کرتے ہیں، اور اس ٹائم بھی یہی طریقہ ہوتا تھا۔ اور ایون بعد میں ہم اگر دیکھیں 1971 میں، تو اس ٹائم بھی جو مین مرکز تھا وہ ڈھاکہ یونیورسٹی تھی، ڈھاکہ یونیورسٹی میں بھی فلاسفی ڈپارٹمنٹ نے ہی مین رول پلے کیا تھا۔ سو اس وجہ سے پروفیسرز کا اور یہ جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے، اس کا رول ہمیشہ سے امپارٹنٹ رہا ہے۔ سو جو پارٹیشن آف بنگال تھی، اس میں کلکتہ یونیورسٹیز کے جو پروفیسرز تھے، انہوں نے بھی بہت اس کے خلاف ایجیٹیشن میں مین رول ادا کیا۔ مین لیڈرز اس میں جو ایجیٹیشن کی گئی پارٹیشن آف بنگال کے اگینسٹ، اس میں سریندر ناتھ بنرجی ہیں، ستیندر موہن ٹیگور، نریندر ناتھ سین، موتی لال گھوش اور بپن چندر پال۔ ان لوگوں کے نام اس حوالے سے بھی ضروری ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو پارٹیشن آف بنگال یا جو پاک افیئرز کے حوالے سے تیاری کی جاتی ہے، وہ کچھ خاص 1-2 بکس ہیں، ان سے ہی کی جاتی ہے، اور تقریباً ہر اسپائرنٹ انہی سے ہی تیاری کرتا ہے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو ایگزامینر ہے اس کے سامنے ایک طرح کا ہی مٹیریل ہوتا ہے، اور اکثر اوقات ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اسٹوڈنٹس کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیکل انالیسز کو بھی لیک کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے پھر جب مارکس کم آتے ہیں تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ جی ہم نے لکھا تو ٹھیک تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ لکھا تو آپ نے ٹھیک ہے، لیکن سب نے یہی لکھا اور سب نے ٹھیک ہی لکھا ہے، سو اس وجہ سے آپ کا پیپر وہ سٹینڈ آؤٹ کرنا چاہیے، اس میں چیزیں تھوڑی بہتر انداز میں ہونی چاہیے، اور آپ کو بہتر سورسز سے پڑھنا پڑے گا۔ سو اس وجہ سے تھوڑا سا ہٹ کے چیزوں کو لے کے اگر آگے چلیں گے تو اس کے انشاءاللہ بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ اور پارٹیشن آف بنگال کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ایک اہم کتاب ہے، ابھی اگر سورسز کا ذکر ہے، اے کنسائز ہسٹری آف پاکستان، ایم آر کاظمی نے یہ لکھا ہے، یہ بک لکھی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ پارٹیشن آف بنگال، دا پیپل آف بنگال وار یونائٹیڈ بائی لینگویج بٹ ڈیوائڈیڈ بائی ریلیجن۔ سو جب پارٹیشن آف بنگال ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ جو گلف کہہ لیں یا یہ جو انتشار ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایونٹس آف ایجیٹیشن، اب اکثر کتابوں میں پاک افیئرز کی یا جب ہم تیاری کرتے ہیں ایون ہسٹری میں، وہاں یہ تو ہوتا ہے کہ جی ایک جرنل سینس میں وہاں بیان کر دیا جاتا ہے کہ جی ہندوز کا یہ ریئیکشنز تھا، مسلمز کا یہ ریئیکشنز تھا، اور اس کے بعد پھر انلمنٹ ہو جاتی ہے پارٹیشن آف بنگال کی، لیکن وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے کہ آخر وہ کون سے ایونٹس تھے، وہ کون سے ایسے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے انگریزوں جیسی ایک کلونیل پاور
وہ بھی مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ اتنا بڑا سٹیپ لیں کہ وہ انلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال کر دیں. سو وہ کچھ ان میں سے جو اہم اور مین ایونٹس تھے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیفٹیننٹ گورنر سر فلر وہ ریزائن کرتے ہیں. ریزائن اس وجہ سے کرتے ہیں کہ سراج گنج ایک علاقہ ہے بنگال میں, وہاں کے 2 سکولز جو تھے ان کے اسٹوڈنٹس نے جو پارٹیشن آف بنگال کے اگینسٹ ایجیٹیشن ہوئی اس میں حصہ لیا. سو اس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ گورنر سر فلر نے ڈس ایفلیٹ کر دیا, ان سکولز کی ایفلیشن ختم کر دی. اور اس کے بعد لارڈ منٹو انہوں نے اس کو جو وائسرائے تھے, نیو وائسرائے تھے, انہوں نے اس کو ڈس الاؤ کیا, کیونکہ اس طرح پارٹیشن آف بنگال کو ایک طرح سے کہہ لیں اس کے آلریڈی ایجیٹیشن ہو رہی ہے, اس کے ریئیکشن کو ان کے نزدیک شاید مزید بڑھانے والی بات تھی. لیکن اس رسپانس میں جو لارڈ منٹو کا تھا اس کے رسپانس میں سر فلر نے ریزائن کر دیا. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایجیٹیشن ہوئی ہے اس میں وائلنس کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے, اور یہ نہ صرف انڈیا تک محدود رہتا ہے بلکہ انڈیا سے باہر بھی یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس میں سب سے اہم جو ایونٹ ہوتا ہے وہ سر کرزن ویلی جو پولیٹیکل سیکٹری تھے, سیکٹری آف اسٹیٹ جان مورلے کے. جان مورلے وہ سیکٹری آف اسٹیٹ تھے انڈیا کے, اور جان مورلے کے پولیٹیکل سیکٹری تھے سر کرزن ویلی. ان کا مرڈر ہو جاتا ہے, ان کو مار دیا جاتا ہے لندن میں 1 جولائی 1909 میں, اور یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا. اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ ان پہ یہ اٹیک ہوتا ہے, اس کے علاوہ لارڈ اور لیڈی منٹو ان پہ بھی احمد آباد میں 13 نومبر 1909 میں انڈیا میں اٹیک ہوتا ہے. اور ایون جب انلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی لارڈ اینڈ لیڈی ہارڈنگ ان پہ اٹیک ہوتا ہے 23 دسمبر 1912 کو. سو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو جڑی ہوئی تھیں پارٹیشن آف بنگال سے, اور اس کے بعد جو ریئیکشن تھا عوام کا, یعنی وہ اس حد تک سیکٹری آف اسٹیٹ یا ایون وائسرائے کو بھی اٹیک کرنے سے انہوں نے دریغ نہیں کیا, اس حد تک وہ آگے جاتے ہیں, اور یہ چیز انپریسیڈنٹڈ تھی کلونیل پیریڈ میں. اس کے علاوہ بہار میں ایک پبلک پراسیکیوٹر اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھے, ان کی اسیسینیشن ہوتی ہے. مظفر پور ایک ایریا ہے, وہاں ایک جج پہ اٹیک ہوتا ہے اور وہ اس کو اسکیپ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن ان پہ ایک جج ایک بہت بڑی آج بھی ایک بہت بڑی پوسٹ ہے, اور اس دور میں جب جج جو بیسیکلی کہہ لیں کلونیل لا کے سیف گارڈ کی حیثیت رکھتے تھے, اس پہ امپلیمنٹیشن کروانے, اس کو انٹرپریٹ کرنے, اس کو ڈیفائن کرنے والی پرسنالٹیز تھیں, اور بہت زیادہ پاورز تھیں ان کے پاس, خاص طور پہ کلونیل پیریڈ میں, تو ان پہ اٹیک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور یورپین لیڈی اور ان کی ڈاٹر, ان پہ اٹیک ہوتا ہے, اور وہ دونوں بھی جان سے جاتی ہیں. اور جو ایک مین ریولوشن لے کے آئے انگریز, جو ٹرینز یا کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے جو کہہ لیں کہ بلڈ لائن تھی برٹش ٹریڈ کی, اس پہ اٹیک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور تقریباً 12 بم اٹیکس ہوتے ہیں ٹرینز پہ. سو یہ مختلف ایونٹس آف ایجیٹیشن تھے جو پارٹیشن آف بنگال کے بعد ہوتے ہیں, جو مجبور کرتے ہیں انگریزوں کو کہ وہ اس کے انالمنٹ کی طرف جائیں. سو یہ ایک کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, مختلف ایونٹس اور مختلف حوالوں سے اکیڈیمکلی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے پارٹیشن آف بنگال کی ڈیٹیلز پیش کی, لیکن اگر ایگزام پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم اس کے کازز کو مزید تھوڑا سا سمپل ورڈنگ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایڈمنسٹریٹیو انکنوینئنس تھی, جیسے پہلے کہا کہ ایڈمنسٹریشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے پارٹیشن آف بنگال کی گئی, کیونکہ ایک لیفٹیننٹ گورنر ہوتا تھا جو بنگال کی ایڈمنسٹریشن کو ہیڈ کر رہا ہوتا تھا. تو جب یہ پارٹیشن آف بنگال ہوتی ہے تو ایک کی بجائے 2 گورنرز ہو جائیں گے. اس کے علاوہ لیک آف کمیونیکیشن مینز تھی, جو ایسٹرن بنگال تھا وہاں پریمیٹیو سسٹم ہی ابھی تک لاگو تھا, اور جو ماڈرن کمیونیکیشن مینز تھے جو انگریزوں نے یہاں بیسیکلی متعارف کروائے وہ ایسٹرن بنگال میں اس طرح سے نہیں تھے. تو جب کمیونیکیشن نہیں ہوگی, جب کہہ لیں کہ وہاں یہ ٹرانسپورٹیشن کی ایڈوانسمنٹ نہیں ہوگی, اور انگریز ایڈمنسٹریشن خود یہ سمجھ رہی ہوگی کہ ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے, تو وہاں ہائی کرائم ریٹس ہونا یہ بہت ایک سمپل سی بات ہے, اور اس کا لاجیکل کنکلوژن ہے, کانسیکوینس ہے. اور سو برٹش جو پولیس تھی
بنگال میں وہ اینٹی سوشل ایلیمنٹس جو تھے اور جو کرمنلز تھے ان پہ قابو پانے میں بھی اسے مشکل پیش آ رہی تھی. اور ایجوکیشن فیسلٹیز جیسے پہلے بات ہوئی کہ جب پارٹیشن آف بنگال ہوئی اس کے بعد ڈھاکہ میں ایک نیا میڈیکل کالج کا قیام عمل میں آنا تھا، جس کی وجہ سے جو وہاں کے پیشنٹس تھے اور اس کے علاوہ جب فیوچر میں وہاں سے ڈاکٹرز پروڈیوس ہونے تھے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ویسٹ بنگال کے جو ہندو میجارٹی ڈاکٹرز تھے ان پہ آنا تھا. اس کے علاوہ وہاں جب یونیورسٹی بننی تھی تو وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ کلکتہ یونیورسٹی میں انرولمنٹ نہیں لیں گے. یقیناً اگر ان گھر کے قریب ان کے پاس ایک فیسلٹی ہے تو اتنی دور کیوں جائیں گے، خاص طور پہ اس دور میں. اور وہاں جو ٹیچنگ پوسٹ تھی، جابس تھیں، وہ بھی یقیناً وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں حاصل ہوں گی. تو یہ وہ مختلف فیکٹرز تھے جنہوں نے پارٹیشن آف بنگال کے خلاف ایجیٹیشن کو مزید ہوا دی، پروموٹ کیا. اور ایک یہ مین پرائمری مقصد بھی تھا پارٹیشن آف بنگال کا کہ جو ایسٹرن بنگال ہے وہاں لیک آف ایجوکیشنل فیسلٹیز ہیں. اور اسی سے جو آپ کے سامنے میں نے ساری ہسٹری بیان کی، ایک اور پوائنٹ سامنے آتا ہے کہ وہاں جو ایسٹرن بنگال تھا وہ بیکورڈ تھا کمیونیکیشن کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے، اور ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی. جو پورٹ تھی ایسٹرن بنگال میں چٹاگانگ پورٹ، اگر آپ نے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ دیکھی ہو تو آپ اس نام سے بخوبی واقف ہوں گے. تو اس کی جو نیڈز تھیں وہ بھی کلکتہ اتھارٹیز اس طرح سے اسے ایڈریس نہیں کر رہے تھے. اور جو را مٹیریل تھا وہ مینلی ایسٹ بنگال میں ہی پروڈیوس ہوتا تھا، لیکن جو فیکٹریز تھیں اور جو ایکسپورٹ ٹریڈ ہو رہی تھی وہ ویسٹ بنگال میں ہو رہی تھی. سو یہ وہ کچھ کازز تھے پارٹیشن آف بنگال کے. اور جب پارٹیشن ہوتی ہے اس میں جو مسلم رسپانس ہے وہ بہت نیچرل ہے، وہ اسے پازیٹیو لیں گے کیونکہ اس سے انہیں پولیٹیکل ایڈوانٹیج حاصل ہوگا. جو نیو پروونس ہے اس میں مسلم ڈومیننس اور مسلم میجارٹی کی وجہ سے جو ایک پولیٹیکل سے ہے وہ مسلمانوں کی زیادہ ہوگی، اور اس سے ہوپ آف پراسپیرٹی جنم لیتی ہے کیونکہ ایک برائٹر اکنامک فیوچر سامنے آتا ہے، نظر آتا ہے، اس کی امید پیدا ہوتی ہے. ہندو کیپٹلسٹ کا جو وہاں ان کی مینوپولیشن ہے اس کے کم ہونے کی امید نظر آتی ہے. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہاں ایک نیا میڈیکل کالج بننے، ایک نئی یونیورسٹی بننے اور چیف کورٹ ایک ڈھاکہ میں بننے کی جب امید پیدا ہوگی تو یقیناً وہاں کی جو میجارٹی ہے، جو مسلمز تھے، ان کی پراسپیرٹی کی امید پیدا ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ نومیریکل ایڈوانٹیج تو ہو گئی کیونکہ جو 31 ملین پاپولیشن تھی نئے پروونس کی ایسٹرن بنگال کی، اس میں سے 18 ملین مسلمز تھے. تو اس کے ساتھ ہی جابس بھی سیکیور ہوں گی، مختلف گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں ریپریزنٹیشن بھی مسلمز کی بڑھے گی. اور پارٹیشن آف بنگال کے بعد ہی مسلمانوں میں یہ ایک اویکننگ پیدا ہوتی ہے کہ انہیں پولیٹیکلی آرگنائز ہونا چاہیے. یہی جو ایک سوچ ہے اس کی عکاسی ہمیں 30 دسمبر 1906 میں نظر آتی ہے جب آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے. ہندو رسپانس جو لائرز کا اور کیپٹلسٹ کا تھا وہ آپ کے سامنے میں نے آلریڈی پیش کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جو ڈومیننس ہے وہ کم ہو. پولیٹیکل ڈومینیشن جو تھی ہندوؤں کی، یقیناً جب ایک پروونس الگ ہوگا وہاں کی میجارٹی کی سیز زیادہ ہوگی تو ان کی جو پولیٹیکل ڈومینیشن ہے وہ بھی کم ہوگی. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا پولیٹیکل ہولڈ اوور دی یونائٹڈ بنگال اس کو کوئی دھچکا پہنچے، اس وجہ سے انہوں نے ایجیٹیشن کی. اور ایون جو پریس تھی چونکہ اس کا سینٹر بھی کلکتہ میں تھا اور کلکتہ ویسٹ بنگال میں ہندو میجارٹی ایریا تھا، سو جو ہندو پریس ہے اس نے بھی اس کو مزید، جس طرح پہلے بات ہوئی کہ اس کے حوالے سے جو پہلی پروٹیسٹ میٹنگ ہوتی ہے وہ کالی ٹیمپل میں ہوتی ہے، سو ہندو پریس نے بھی اس کو کھل کے اس کو اپوز کیا. سو اس طرح انالمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال 12 دسمبر 1911 کو کر دی جاتی ہے جب کنگ جارج 5 وہ انڈیا آتے ہیں اور کیپٹل شفٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ 1911 سے پہلے جو کیپٹل تھا وہ کلکتہ تھا، اور 1911 میں کیپٹل برٹش انڈیا کا وہ شفٹ کیا جاتا ہے دلی میں. اور 1857 تک تو انڈیا کا کیپٹل دلی تھا، لیکن اس ٹائم بھی جو برٹشرز کا کیپٹل تھا وہ کلکتہ ہی تھا، اور 1911 میں کیپٹل شفٹ کیا جاتا ہے دلی میں.
اور دلی دربار میں کورونیشن جب ہوتی ہے کنگ جارج 5 وہ اناؤنس کرتے ہیں 12 دسمبر 1911 کو انالمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال. سو یہ ڈیٹ اور یہ پرسنالٹی کنگ جارج 5 یہ امپارٹنٹ ہیں ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی, جی کے حوالے سے بھی, اور باقی پاک افیئرز میں ویسے تو یہ امپارٹنٹ ہے ہی. اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ مسلمز کنونس ہو جاتے ہیں کہ جو انڈین ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے اس میں جو مسلم پریزنٹیشن بڑھنے جا رہی تھی اس کے حوالے سے ہندوؤں نے اسے ویلکم نہیں کیا. اور اس کے علاوہ کانگریس کا جو ریئیکشن تھا اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کانگریس انکور ہوئی, اور اس کے علاوہ مسلمز میں ایک اویکننگ پیدا ہوئی کہ انہیں اپنے رائٹس کے لیے خود لڑنا پڑے گا اور کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا. اس والے سے نواب سلیم اللہ خان کہتے ہیں کہ دی پارٹیشن آف بنگال ریسٹورڈ نیو لائف اینڈ نیو امیج ٹو دی مسلمز. سو یہ ایسا نہیں ہے کہ پارٹیشن آف بنگال ہوئی تو اس کے بعد یہ نیو ایمنج مسلمز کے سامنے آئی. ایون جو اس کی انالمنٹ ہے اس کا بھی یہی اثر ہے. اگر کنکلوڈ کریں تو اس کی جو مین کنکلوژن ہے وہ وہی ہے جو سر سید احمد خان نے کہا کہ ہندوز اینڈ مسلمز آر ٹو سیپریٹ نیشنز, کیونکہ اس سے ہندو مینٹیلٹی ایکسپوز ہوتی ہے, اس سے کانگریس کا جو رویہ ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے. ایون پارٹیشن کے حوالے سے مسلمز نے پارٹیشن آف بنگال مسلمز کی ڈیمانڈ نہیں تھی, لیکن اس سے جو مسلمانوں کو بینیفٹس حاصل ہونے والے تھے ایز اے کمیونٹی, اس کے حوالے سے جو ریئیکشن تھا, جو اپوزیشن تھی, اس سے یہ ایک نئی جو ٹو نیشن تھیوری ہے اس کو ایک نیو لائف ملتی ہے, اور مزید اس پہ اعتقاد مسلمانوں کا اسٹرینتھن ہوتا ہے کہ ہندوز اینڈ مسلمز آر ٹو سیپریٹ نیشنز. تو اس طرح ہمارا پارٹیشن آف بنگال کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے یہ تمام ویڈیو اینڈ تک دیکھی, اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں, اور اگر آپ کی اس حوالے سے کوئی سجیشنز ہوں یا پاک افیئرز میں مزید کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں. تھینک یو سو مچ.